تو دوستو قرآن کریم کے 3 ایسے رولز جس کو پڑھنے میں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ایک میم نظر آ رہا ہے، یہاں پر ٹھہرا جائے گا کہ نہیں ٹھہریں گے، 91% لوگ غلطی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوستو یہاں پر کون سا رولز اور قاعدہ ہے، 91% لوگ یہاں بھی غلطی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوستو بہت سارے لوگ اس قاعدے میں غلطیاں کرتے ہیں۔ تو دوستو اگر یہ قاعدہ نہیں سیکھیں گے تو قرآن پڑھنے میں بجائے ثواب کے گناہ لکھا جائے گا۔ تو چلیے قرآن کے 3 ایسے بڑے رولز سیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو قرآن کریم کے اندر آپ نے اس طریقے کا لا دیکھا ہوگا، لام الف، عربی میں کہتے ہیں لا، اور لا کا مطلب ہوتا ہے عربی میں نہیں، نو۔ تو یہاں پر ٹھہریں گے کہ نہیں ٹھہریں گے، بہت سارے لوگ غلطیاں کرتے ہیں۔ تو دوستو جب بھی خاص کر کے جملے کے بیچ میں، آیت کے درمیان میں اس طریقے کا عربی کا لا ہو تو وہاں پر بالکل بھی نہیں ٹھہرے، کیونکہ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ تو یہاں بالکل بھی ٹھہرنا نہیں ہے، کیونکہ یہاں کوئی گول سرکل والا آیت نہیں ہے، تو یہاں پر ملا کر پڑھنا ہے۔ بہت سارے جگہوں میں لا لکھا ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ یہاں پر وقف کر لیتے ہیں، جو کہ بجائے نیکی کے گناہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ معنی اور مطلب میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ تو چلیے اس کو پڑھنا کیسے ہے، تو یہاں دیکھیں، میم الف زبر ما، یا واپس یو، عین زبر آ، دال واپس دو، نون زبر نا، یہاں ٹھہرنا نہیں اس لیے نہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد لم یلبثو، یہاں پر ٹانیں گے، تو یہاں پر بالکل بھی ٹھہریں گے نہیں۔ ما یوعدون لم یلبثو، 3 سے 4 الف ٹانیں گے یہاں پر۔ تو یہاں پر وقف بالکل بھی نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہاں پر کوئی آیت بنا ہوا نہیں ہے اور لا یہاں پر لکھا ہے، تو ٹھہرنا نہیں ہے ورنہ مطلب بگڑ جائے گا۔ ما یوعدون لم یلبثو، اس طریقے سے یہاں پر ملا کر پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ میں دیکھ لیں، یہاں پر بھی جملہ بنا ہوا ہے، 2 آیت یہاں لگ بھگ ہے، اور یہاں پر آیت کے اندر یعنی جملے کے بیچ میں لا عربی کا لکھا ہوا ہے، تو یہاں پر بھی لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، تو یہاں پر نہیں ٹھہرنا ہے، کیونکہ اگر یہاں پر ہم وقف کر لیں گے تو بجائے یہاں پر جو معنی اور جملہ مکمل ہوگا وہ جو ہے فرق پڑ جائے گا، یعنی ادھر کا ادھر ہو جاتا ہے، اس لیے لا لکھا ہو تو یہاں پر بالکل بھی نہیں ٹھہرنا ہے، بلکہ ملا کر پڑھنا ہے، کہ جب بھی جملے کے اندر یا آیت کے اندر لا لکھا ہو تو ملا کر پڑھنا ہے، ٹھہرنا نہیں ہے۔ اس لیے کیا کرنا ہے، یہاں پر میم کو رام الشدت کے ساتھ ملائیں گے، نون کو نہیں پڑھیں گے، میم را زر میر، را با زبر رب، با زر بی، میر ربہم کفر، یعنی یہاں پر ٹھہریں گے، کاف فا زبر کف، فا را زبر فر، وقف کر رہے ہیں تو زبر کو ہٹا دیں گے، میر ربہم کفر، یعنی ساس کو بالکل بھی یہاں نہیں توڑنا ہے۔ یہ تو ہو گیا عربی میں لا، وہاں پر یعنی ملا کر پڑھنا، جہاں پر کوئی آیت نہ ہو اور جملے کے بیچ میں لا لکھا ہو تو وہاں پر ملا کر پڑھنا ہے۔ اور دوستو اگر یہ لام الف گول سرکل آیت کے اوپر نظر آئے تو یہاں پر چاہے آپ ٹھہرے یا پھر ملا کر پڑھے، جملہ یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ اگر آپ کا ساس اتنا ہے کہ ڈبل دونوں کو ملا کر پڑھ سکتے ہیں تو یہاں پر ملا کر پڑھ لے، یہاں پر معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر جیسے دونوں طریقے سے ہم پڑھتے ہیں، تو یہاں پر دیکھیے فا تا زبر فت، ہا کو میم مشدد کے ساتھ ملائیں گے، الف کو نہیں پڑھنا، فت ہم، میم پیشمو با یا زر بی، ایک الف ٹانیں گے، نون 2 زبر نن، یہاں پر ہم پہلے ٹھہریں گے، ٹھیک ہے، دونوں حالت میں ہم دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیے فتحا مبینا، کیونکہ ہم یہاں پر وقف کر رہے ہیں تو یہ الف کو پڑھیں گے اور ایک زبر کو یعنی تنوین کو الف سے بدل کر پڑھیں گے۔ تو دیکھیے ایک مرتبہ اور، فتحا مبینا، یہ تو ہو گیا میں نے جب وقف کیا ہے۔ اگر ملا کر اور یہاں پر جیسے میں نے وقف کیا تو یہاں پر سے پڑھیں گے لام زیرلی، یعنی شد ڈبل نہیں پڑھنا کیونکہ ہم نے یہاں وقف کر لیا ہے، یا غین زبر یغ، فا را زر فر، لیغفر، یعنی وقف کرنے کے بعد ہم لیغفر پڑھیں گے۔ ملا کر پڑھنا تو یہ الف کو اڑا دیں گے اور نون کو لام شدت کے ساتھ ملائیں گے، نون لام زبر نل،
لام ذلی یا غین زبر یا فا زیر فر. تو یہاں دیکھیے فتحا مبینا لیغفر، تو دونوں طریقہ سے یہاں پڑھیں گے کیونکہ یہاں آیت ہے یعنی جملہ مکمل ہے. یہاں ٹھہرے یا ملا کر پڑھے کوئی معنی میں تبدیلی نہیں ہوگا. اب دوستو دوسرا قاعدہ یعنی قرآن کریم کا دوسرا رولز اور قاعدہ جس میں بہت سارے لوگ غلطیاں کرتے ہیں. تو یہاں پر خاص کر کے جملے کے بیچ میں یعنی آیت کے درمیان میں کوئی آیت یا کچھ بنا ہوا نہیں ہے بلکہ یہ ایک میم لکھا ہوا ہے. تو یہاں پر لام میں نے بتایا تھا کہ وہاں ملا کر پڑھنا ہے، لیکن آیت کے اندر میں اگر یہ میم نظر آئے تو کیا ہوگا، یہ میم اگر آپ کو دیکھنے کو ملے تو یہاں پر سانس کو توڑ دینا یعنی وقف کر لینا ہے، کیونکہ بہت سارے جگہوں میں آیت کے درمیان یا جملے کے بیچ میں یہ میم نظر آئے اور ملا کر پڑھ دے تو یہاں پر معنی بدل جاتا ہے اور بجائے نیکی کے گناہ لکھا جائے گا. تو یہاں پر کیا کرنا، ہمیں وقف کرنا. دیکھیں یہاں پر قاف واو زبر قو لام پیش لو حامیم پیش ہم قولہم قولہم، وقف کرنا. وقف کرنے کے بعد حمزہ نون زیر ان نون الف زبر نا، ایک الف ڈالیں گے، گناہ ایک الف کی مقدار کریں گے. اِنَّا نَعْلَمْ اِنَّا نَعْلَمْ، اس طریقے سے ٹھہرنے کے بعد یہاں سے شروع کریں گے، ملا کر یہاں پر نہیں پڑھنا کیونکہ اس قاعدے کو کہتے ہیں وقف لازم. اور اگر آپ کو صحیح سے نہیں دیکھنا تو سائیڈ میں آپ کو دکھے گا وقف لازم لکھا دکھے گا، سائیڈ میں لکھا ہوا حاشیہ میں. تو یہ وقف کے معنی ٹھہرنا اور لازم کے معنی ضروری، یعنی یہاں پر ٹھہرنا ضروری ہے. تو سمجھ میں آ گیا، سائیڈ میں آپ کو لکھا ہوا دکھے گا تو یہ میم جہاں پر دکھے وہاں پر وقف کر لینا ہے. اسی طریقے سے ایک جگہ اور دیکھیں، یہاں بھی میم لکھا ہوا نظر آ رہا ہے تو یہ بھی کیا ہے وقف لازم، اور سائیڈ میں آپ کو وقف لازم لکھا ہوا دکھ جائے گا. جیسے کہ یہاں پر دیکھیں وقف لازم لکھا ہوا ہے، وقف معنی ٹھہرنا، لازم کے معنی ضروری. تو ہمیں کیا کرنا ہے، یہاں پر سانس کو توڑ دینا یعنی وقف کر لینا ہے. وقف کرنے کے بعد یہاں شروع کریں گے. تو یہاں دیکھیں نون زبرنا با زبربا، حمزہ کو لام کے ساتھ ملیں گے، حمزہ لام پہ سول، اور یہ واو الف الف تینوں حروف کو نہیں پڑھیں گے. نبعل خا صاد زبر خس میم زرمی جزم کے ساتھ ٹھہریں گے. نبعل خس نبعل خس، یہ پر لفظ ہے اور یہ بھی پر، دونوں پر لفظ ہے. اس کے بعد ٹھہرنے کے بعد حمزہ دال زیر اذ تا زبرتا سین واو زبر سو واو زبر وا را پہ شروع. اذ تصور اذ تصور، اس طریقے سے یہاں پر ہم وقف کریں گے، یعنی یہاں پر وقف لازم ہے تو ضرور ٹھہرنا، ملا کر نہیں پڑھیں گے. اب دیکھیے قرآن کریم کا تیسرا قاعدہ رولز جس میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں. یہاں پر دیکھیے ایک سکتہ لکھا ہوا ہے، تو سکتہ کہتے ہیں ایک لمحے کے لیے اپنی آواز کو پست کرنا اور سانس کو نہیں توڑنا ہے. یعنی آواز کو تھوڑی دیر کے لیے، ایک لمحے کے لیے، ایک دو سیکنڈ کے لیے آواز کو صرف روکنا، سانس کو نہیں توڑنا ہے. تو اکثر لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں. قرآن کریم میں، پورے قرآن کریم کے اندر 4 جگہ پر سکتہ کرنا واجب ضروری ہے، جس میں سے ایک یہ ہے جو کہ سورہ القیامہ کے اندر دیکھنے کو ملے گا آیت نمبر 27 میں. تو سکتہ سمجھ میں آ گیا. اور یہ سکتہ جو لکھا گیا ہے قرآن کریم کے اندر، اس وقت جو واقعہ پیش آیا ہے وہاں کا جو فیلنگ ہوتا ہے، یعنی کوئی چیز انسان سنتا ہے تو ہکا بکا یعنی ایک لمحے کے لیے سن ہو جاتا ہے، وہاں پر اس فیلنگ کو یہاں پر قرآن کریم نے یہاں پر اس کو جو ہے نوٹ کیا ہے، دکھلایا ہے. تو یہاں پر قرآن کریم میں 4 جگہ پر سکتہ کرنا واجب ہے، جس میں سے سورہ القیامہ کے اندر آیت نمبر 27 میں. کیسے کریں گے، دیکھیے یہاں پر اس لفظ کو پڑھتے ہوئے صرف آواز کو ایک لمحے کے لیے روکیں گے، سانس نہیں ٹوٹے گا، سانس کو جاری رکھتے ہوئے ایک لمحے کے بعد اس طرح اس لفظ کو پڑھیں گے. جیسے یہاں دیکھیے وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، اس طریقے سے یہاں پر میں نے اپنی آواز کو ایک لمحے کے لیے روکا لیکن سانس کو نہیں توڑا. تو سکتہ اس طریقے سے کیا جاتا ہے اور یہاں سکتہ کرنا بے حد ضروری ہے. اسی طریقے سے ایک جگہ اور دیکھیں، یہاں پر سورہ المطففین کے اندر پارہ نمبر 30 میں، یہاں پر آیت نمبر 14 میں، یہاں پر بھی سکتہ سیم اسی طریقے سے اپنے اس لفظ کو پڑھتے ہوئے آواز کو ایک لمحے کے لیے اس جگہ پر پست کرنا، یعنی کوئی ایسا بات سن لیتے ہیں
ایک لمحے کے لیے سن ہو جاتے ہیں یعنی گم ہو جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے اس فیلنگ کو یہاں پر ظاہر کیا گیا ہے. تو یہاں پر کیا کرنا ہے؟ سکتہ کرنا ہے. ایک لمحے کے لیے سن، آپ نے آواز کو پست کرنا ہے، سانس کو توڑیں گے نہیں، سانس کو جاری رکھتے ہوئے اس لفظ کو ادا کریں گے. یعنی کلا بل رونا، کلا بل رونا. اس طریقے سے یہاں پر سکتہ کریں گے، آواز کو ایک لمحے کے لیے پست کرنا ہے اور سانس کو جاری رکھتے ہوئے اس لفظ کو ادا کریں گے. تو دو اس میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اگر دو اور یعنی قرآن کریم کے اندر 4 سکتہ جہاں واجب ہے کہاں پر دیکھنے کو ملے گا، اگر اس کا ویڈیو چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. اور آج کا ویڈیو قرآن کے 3 بڑے رولز جس کو میں نے بتا دیا، کیسا لگا؟ اگر سمجھ میں آیا تو الحمدللہ ضرور لکھیں، ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں.